السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 10ویں کلاس کے انگلش کی ٹرانسلیشن کا یونٹ 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این امبوڈیمنٹ آف جسٹس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور مجسمہ انصاف کا پارٹ 2 ہے اس سبق کا ہمارے پاس، اور پیراگراف نمبر 5 ہے اس کا۔ The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law. ختم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عدل کے سبب اتنے مشہور تھے، ویل نون مطلب اتنے مشہور تھے، فار ہز جسٹس اپنے عدل کے سبب اتنے مشہور تھے، دیٹ کہ ایون یہاں تک کہ جیوز یہودی ہو ور ہز بٹر اینیمیز جو کہ آپ کے بدترین دشمن تھے، براڈ دیئر سیوٹس اپنے معاملات لاتے، ٹو ہیم ان کے پاس، اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے، دی کیسز معاملات کا، ان اکارڈنگس ود دی جیوش لا یہودی قانون کے مطابق آپ ان کا فیصلہ فرما دیتے۔ ختم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عدل کے سبب اتنے مشہور تھے کہ یہودی تک جو کہ آپ کے جانی دشمن تھے، بدترین دشمن تھے، اپنے مقدمات آپ کے حضور پیش کرتے، آپ کے پاس لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقدمات کا فیصلہ یہودی قانون کے مطابق فرما دیتے۔ He very strictly followed the commandment of Allah. آپ اللہ کے اس حکم پر سختی سے عمل کرتے، آپ اللہ کے اس حکم پر سختی سے عمل کرتے۔ if اگر they come to you either judge between them، اگر وہ آپ کے پاس حاضر ہوں تو یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر یا دخل دینے سے انکار فرما دیں۔ اگر وہ آپ کے پاس حاضر ہوں تو یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا کریں یا دخل دینے سے انکار فرما دیا کریں۔ if اگر یو ڈکلائن آپ انکار فرما دیں گے، they cannot hurt you in the least، وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ انکار فرما دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ if you judge in equity between them، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں تو ان کے مابین انصاف کے تحت فیصلہ فرمائیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں تو ان کے مابین انصاف کے تحت فیصلہ فرمائیں۔ فار اللہ loves those who judge in equity، کیونکہ اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو انصاف کے تحت فیصلہ کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 6 ہے ہمارے پاس۔ Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's own family or relations۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ اسے تمام حالات میں برقرار رکھا جائے۔ be upheld مطلب برقرار رکھا جائے، in all circumstances تمام حالات میں، even یہاں تک کہ if it goes against one's own self، یہ ہماری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا ہمارے کنبے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا ہمارے رشتہ داروں یا قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے تمام حالات میں برقرار رکھا جائے، یہاں تک کہ چاہے یہ ہماری اپنی ذات کے، اپنے کنبہ کے یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ all of his life حضرت محمد judged other people's affair with justice and told his companions to be just۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے معاملات کی انصاف سے منصفی کی، مطلب اپنی پوری زندگی میں دوسروں کے معاملات کی انصاف سے منصفی کی، اور اپنے ساتھیوں کو عادل رہنے کو فرمایا۔ It is reported by حضرت علی that Allah's رسول صلی اللہ علیہ وسلم said to him، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، when two men come to you for judgment، جب دو آدمی آپ کے پاس انصاف کے لیے، never decide in favor of one،
کبھی کسی ایک کے حق میں فیصلہ مت دینا وداؤٹ ہیئرنگ دی آرگیومنٹس آف دی ادر، دوسرے کے دلائل سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ کبھی نہ دینا۔ جب دو آدمی تمہارے پاس منصفی کے لیے آئیں تو دوسرے کے دلائل سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ کبھی نہ دینا۔ It is then most likely that you will know the truth، تبھی اس بات کا قوی امکان ہے کہ تم سچائی جان لو، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ سچائی کیا ہے، تبھی اس بات کا قوی امکان ہے کہ تم سچائی جان لو۔ حضرت امیر معاویہ رپورٹڈ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینگ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اینی رولر آر جج who closes his door on the poor، جب کوئی حکمران یا منصف غریبوں، ضرورت مندوں اور مفلسوں پر، poor the needy and the destitute، یا مفلس مطلب محتاج لوگوں کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، اللہ closes his door، اللہ تعالیٰ دروازہ بند کرتا ہے on him، ان کے لیے when he becomes needy and destitute، جب وہ ضرورت مند اور مفلس ہو جاتا ہے۔ جب کوئی حکمران یا منصف غریبوں، ضرورت مندوں اور مفلسوں یا محتاجوں پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس وقت اپنا دروازہ بند کرتا ہے جب وہ ضرورت مند اور مفلس ہو جاتا ہے۔